بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آپ لوگوں کو جو باتیں ہم نے اہم سکھانی ہیں، بتانی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے ہم لاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہم نے بچوں سے یہی کہا ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، ان باتوں کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو اگر درست کر لیا تو آپ ایک اچھے بچے بنیں گے، اور اگر آپ نے ان باتوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا تو آپ کا شمار اچھے بچوں میں نہیں ہو سکتا۔ اچھے بچوں میں شمار کرانے کے لیے، شامل کرانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بچہ کہلوانے کے لیے آپ کو جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کچھ بچے تو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو سنتے ہیں لیکن ان کا ذہن نہیں ہوتا ماننے کا۔ تو ہر بچے کی طبیعت میں، ہر بچے کی عادتوں میں، مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو اہمیت دینا، ماننا، سمجھنا، عمل کرنا۔ جو سمجھایا جا رہا ہے میں اس کے مطابق چلوں گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کی عادت ہونی چاہیے، ہر بچے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز جو ہماری آج کی موضوع ہے وہ ہے صفائی، کیونکہ آج جمعرات بھی ہے، کل جمعہ ہے۔ ہمیشہ سے ہم آپ سے کہتے رہے ہیں کہ اپنے اندر صفائی کی عادت ڈالیں۔ آپ کو گندگی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو احساس ہو کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بچے کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا، جیسے آج ایک بچہ آیا تھا ایڈمیشن کے لیے، تو میں نے ان سے کہا تھا آپ اپنے اسکول کی رپورٹس لے کر آئیے گا، جس اسکول میں پہلے پڑھتے تھے، اسلامک اسکول تھا، اقرا۔ پانی گر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دینا، فنگو سے تو نہیں گرے گا نا پانی۔ تو میں نے اس بچے کی جب رپورٹس دیکھی، رپورٹس میں ہی لکھا ہوا تھا کہ اس بچے میں احساس نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ اس بچے کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا احساس ذمہ داری، یعنی ایک دفعہ ایک بات سمجھا دی گئی ہے، اس کو فوراً کر لینا، سمجھداری سے کرنا اور ہمیشہ کرتے رہنا، یہ بچہ بہت زیادہ احساس والا ہے۔ کون ہے یہ؟ اس کے اندر بہت زیادہ بات کی اہمیت ہے، بات کا احساس ہے۔ سنو یہ، اور جس بچے کو ایک بات ایک دفعہ نہیں کئیوں دفعہ سمجھائی گئی، بار بار سمجھا دی گئی، پھر بھی وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ان کے اندر احساس نہیں ہے، ان کے اندر احساس۔ اب مثال ہے، ایک گندا کپڑا بچہ پہن کے گھوم رہا ہے، داغ دھبے سب پڑے ہوئے، اور ان کو فکر ہی نہیں میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں جو واش روم جانے آنے میں صفائی کا خیال نہیں کرتے، واش روم گئے اور جلدی سے واش روم کر کے ایک دم کھڑے ہو گئے، کچھ گندگی شلوار میں لگ گئی، جبکہ حکم یہ کہ واش روم جانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پانی ڈال کے آنا چاہیے، صفائی کا خیال کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے استنجا کرنا چاہیے، پانی ڈالنا چاہیے، واش روم میں ہی پانی ڈالنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ نہ وہ باتوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ اپنے استنجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے واش روم میں بیٹھے، استنجا کر کے ایک دم کھڑے ہو گئے، تو کیا ہوا کہ گندگی شلوار میں بھی لگ گئی، گندگی۔ اب اس گندگی سے کیا بدبو نہیں آئے گی؟ اسمیل آئے گی نا۔ اور اس اسمیل سے، اور وہ اسمیل جو بدبو جو آ رہی ہے، اس سے کتنوں کو تکلیف ہوگی؟ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، آپ کے برابر میں بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی، آپ کے ساتھ جو بچہ ہوگا وہ کہے گا یار بدبو آ رہی ہے واش روم کی۔ کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف آپ کی ایک ناسمجھی کہہ لیں یا
غیر ذمہ دارانہ آپ کی حرکت ہے کہ آپ نے اتنی جلدی دکھائی واش روم جانے میں، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. ایک بچہ ہے نا بے قسم کا بچہ ہے، بے قسم کے بچہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، کہیں بھی جا کر بیٹھ گئے، اس کو یہ نہیں پتہ میرے بیٹھنے سے میرے برابر والے بچے کو کونی لگ گئی ہے. بھائی آپ سے اس کو کونی لگی، اتنی زور سے آ کر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اتنا احساس نہیں ہے، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے برابر والے ساتھی کو کونی لگی، جگہ اتنی سی تھی اور آپ بیچ میں زبردستی آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے اس طرح بیٹھنے سے کونی لگ گئی ہے، ان کو اتنی زور سے کونی لگی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال ہے، میں بڑوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہاں ہاتھ ڈال کے خارش کر رہا ہوں، یہ اچھا طریقہ ہے؟ ہاں یہ اچھا طریقہ ہے؟ یہ قمیص سیدھی کر کے بیٹھنا چاہیے، سیدھی کر کے بیٹھوں. انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی نازیبا حرکت کر کے بٹن کھول کے یوں کھجاؤں یوں کھجاؤں، ٹوپی یوں اتار کے یوں کھجاؤں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. مناسب ہے یہ مناسب؟ بتاؤ میں زور سے بولو. ہاں بھائی سنو ان باتوں کو، سنو، بیوقوف بن کے نہیں بیٹھو، عقل مندی اپنے اندر پیدا کرو. تو کوئی بھی ایسی، اب بڑے بیٹھے ہوئے اور میں بڑوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوں، دادا بیٹھے ہوئے، ابو بیٹھے ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں، سننے کی بات ہے یہ. سنو، ہنسیں گے نہیں، سنو سمجھو. ایسے بیٹھنا چاہیے بڑوں کے سامنے؟ یہ بڑے بیٹھے ہوئے بڑوں کے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں، ایسے بیٹھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے، بڑوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بڑوں کے سامنے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بعض بچوں میں بڑوں کے درمیان میں بیٹھ کر باتیں سننے کا شوق ہوتا ہے کہ بڑے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور بیچ بیچ میں وہ اپنی بات بھی بولتے ہیں. یہ اچھی بات ہے؟ کیا ہونا چاہیے بتاؤ عثمان، کیا ہونا چاہیے؟ جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں، ابو بیٹھے ہوئے ہیں، چاچو بیٹھے ہوئے ہیں، تایا بیٹھے ہوئے ہیں، ماموں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، اور اس روم میں آپ بھی جا کے بیٹھ گئے اور ان کی کوئی باتیں چل رہی ہیں، آپ کا بیٹھنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خاموش بیٹھنا چاہیے، کچھ بولنا چاہیے بیٹھ کے؟ ہاں خاموش بیٹھنا چاہیے. ہاں بھائی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھو نوفل نے کتنی پیاری بات کری ہے، تم تو چھوٹا ہے. نوفل نے کہا خاموش تو دور، خاموشی تو چھوڑیں، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. بیٹھنا چاہیے بڑوں کے بیچ میں؟ بولے سارے بولیں. لیکن وہی بات ہے، سمجھداری کی بات ہونی چاہیے. عبدالحنان یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں آ رہی؟ اب بڑوں کے سامنے بیٹھنے نہیں چاہیے. اب اگر بڑوں نے آپ کو بٹھایا کسی بات پر تو پھر بیٹھ جائیں، بلایا تو بیٹھیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے آوازیں دے رہے ہیں، ان کی کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ جا کر بڑوں کی بات پر جی آپ نے بلایا تھا. اتنا مجھے غصہ آتا ہے ایسے بچے پر کہ جب اس کو آواز دی جائے 1 2 3 اور وہ گھر میں گھوم رہے ہیں، ان کو آوازیں آ رہی ہیں کہ مجھے کوئی آوازیں دے رہے ہیں اور یہ جانے کو تیار نہیں ہے. ابو آوازیں دے رہے ہیں، پانی منگوا رہے ہوں گے، کچھ منگوا رہے ہوں گے، کیسے جانا چاہیے؟ ایک آواز میں جانا چاہیے فوراً؟ ہاں بولو سارے. نہیں، آپ کا کھیلنا ضروری ہے نا، آپ کا کھیلنا ضروری ہے. آپ کے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے تو موبائل ایسا، موبائل اپنے اندر ہر ایک کو ایسا مصروف کرتا ہے کہ نہ اس کو سننے میں کچھ آتا ہے، کیا کوئی مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، نہ کچھ پتہ چل رہا ہے. یعنی موبائل میں بعض بچے ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی چیز دھڑم کر کے گر جائے ان کو پتہ نہیں چلے گا کوئی دھماکہ ہوا ہے. یہ موبائل میں مصروف ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے بھائی آپ کو پتہ ہے ابھی وہاں پہ یہ ہو گیا، دروازہ اتنی زور سے بند ہوا ہے، آندھی چلی، ہوا آئی اتنی زور سے. اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو موبائل میں مصروف تھا. بڑی اچھی بات ہے یہ کیفیت، موبائل میں مصروف تھا. یعنی گھر میں وہ اوپر سلیب سے کوئی آٹے کا ڈبہ نیچے گرا، دھڑم کر کے دھماکہ ہوا گھر میں نا، ڈبہ گرے گا تو دھماکہ ہوگا نا، سارے گھر میں آواز پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ لیکن موبائل میں مصروف آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو پتہ چلے گا؟ اتنا مصروف ہے آپ موبائل. یہ شان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی، وہ نماز میں ایسا مصروف ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور آپ لوگوں کی شان تو زبردست ہے بھائی، بہت عالی شان ہے آپ لوگ. آپ نمازوں میں، آپ موبائلوں میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں بیٹا، یہ باتیں نا یہ مناسب نہیں ہے. سنو بیٹا اور ہم اور سنو، میں بے توجہی پہ بات کر رہا ہوں. بے توجہی کہ گھر والے آپ کو آواز دے رہے ہیں، امی آپ کو آواز دے رہی ہیں اور آپ سن ہی نہیں رہے. آپ اپنے کھیل میں ایسا مصروف ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں امی کی بات سن لوں گا تو امی بولیں گی پانی پلا دو، کون پانی پلائے گا؟
تھک جاؤں گا میں پانی پی رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے امی کیوں آواز دے رہی, پتہ ہوتا ہے نا کیوں آواز دے رہی ہے, پتہ چل جاتا ہے, دماغ کام کرتا ہے نا فوراً. کیوں بلا رہی ہوتی ہے امی بھائی؟ کسی کام کے لیے بلا رہی ہوں. ہاں سائیں, آپ کو پتہ چلے نا ابو آواز دے رہے تو کسی کام کے لیے دے رہے ہوں گے. اور اگر میں نے ابو کی آواز میں جی کر دی تو وہ کام کرنا پڑے گا مجھے, تو جی نہ بولو, جی نہ بولو, جی. یہ اچھی بات ہے, بولیں زور سے بولیے. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ انتہائی خطرناک, نامناسب, بد اخلاقی کی بات ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ اس لیے جی نہیں بول رہے ہیں کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. کوئی کام بول دیں گے ابو کو کام کرنا پڑے گا, میری ہمت نہیں ہے, موبائل میں گیم میرا چل رہا ہے. اچھا بات بچے کیا کرتے ہیں, رپورٹنگ آتی ہے نا ہمارے پاس, تو ہم وہ رپورٹنگ آپ کو سناتے ہیں آپ کے بابا مما کی طرف سے. یہ بس یہ امی آ رہا ہوں, یہ ویڈیو تھوڑی سی رہ گئی ہے. کیا کہتے ہیں, کتنے, کیا اور کیا بولتے ہیں, امی تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ گیم تھوڑا سا رہ گیا ہے. کیا گیا ہاں آ رہا ہوں بس. امی 8 منٹ کی ویڈیو تھی, 6 منٹ ہو گئے, 2 منٹ کی رہ گئی, میں آ رہا ہوں. اب امی کو انتظار کروا رہے ہیں. بڑوں کو انتظار کروانا چاہیے, بڑوں کو انتظار کرانا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ بڑوں کی آواز پر فوراً بھاگیں, چھوڑ دو اس ویڈیو وغیرہ کو. لیکن آپ لوگوں کی عادت ایسی بن گئی ہے, اب کیا کریں, مجبور ہیں. یہ ساری عادتیں اس بچے کی رپورٹ سے سنا رہا ہوں کہ بے حسی کی عادت. کیا ہے؟ بے حسی, یا کہہ لیں بے توجہی کہہ لیں, اہمیت نہیں ہے, احساس نہیں ہے, زبردستی کام کروانا پڑتا ہے. پانی پلا دو. اس بچے کی رپورٹ پہ ایک بات اور لکھی ہوئی تھی کہ خود سے کام نہیں کرتے, کام کروانا پڑتا ہے. انعام, خود سے کام نہیں کرتے, خود اپنے کاموں میں مصروف ہیں, ان کو اٹھائیں گے. آپ کو میں نے آواز دی تھی نا جا کے پانی پلا دو, شاباش. امی آپ مجھ سے ہی بولتی ہیں ہمیشہ پانی پلانے کے لیے. آپ جائیں گے پانی لینے کے لیے. اب پانی لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا, پورا گلاس پانی بھر کے لانا چاہیے تھا. زبردستی غصے میں کتنا لے کر آئیں گے, 1 گھوٹ پانی, 1 گھوٹ. کتنی شرافت کی بات ہے, غصے میں 1 گھوٹ پانی لے کر آئیں گے. 1 گھوٹ پانی سے پیاس بجھتی ہے. اس سب باتوں پہ جو تم ہنس رہے ہو نا, تم لوگ یہ سب کرتے ہو, اور میرے پاس پکی پکی رپورٹیں آتی ہیں. ساری صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں سائن؟ اس لیے سے بیٹھی ہو, میں تم سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں تم ایسا کرتے ہو. یہ باتیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. سائن کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سائن کو پتہ ہے ان باتوں کو کہ کام کریں گے نہیں, اور جب کریں گے تو غصے میں کریں گے ادھورا کام, تاکہ آئندہ کام مجھے نہ بولا جائے. دیکھا, یہ سمجھ آئے میری بات. میری بات سمجھ میں آ رہی سب بچوں کو؟ کام ادھورا کریں گے, یہ بہت نامناسب بات ہے بیٹا, یہ بہت نامناسب بات ہے. ترقی تو نہیں کریں گے آپ لوگ کبھی. اگر آپ اس طرح رہیں گے, جس طرح کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان باتوں کو آپ ہنس رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جب بھی آپ لوگ ہنس رہے ہیں. اگر یہ باتیں آپ لوگوں کے اندر ہیں, سنو, یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں, اگر یہ باتیں, یہ بری عادتیں اور باتیں آپ لوگوں کے اندر ہیں, تو پھر ایسا بچہ ترقی دنیا میں نہیں, کوئی بڑا انسان نہیں بنے گا. یہ کوئی بڑا انسان نہیں بنے گا, کوئی کامیاب اور اچھا انسان نہیں بنے گا. اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ ناکام ناکارہ رہے گا. یہ کسی کام کا نہیں بن سکتا. چھوٹے بڑا کام کر لے گا یہ, لیکن اونچا اور بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سے نہیں لیں گے. اونچا اور بڑا کام اللہ تعالیٰ, دیکھو نا بھائی, ایک ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھتے ہیں, اس کی کلینک پر آنے سے پہلے نمبر تقسیم ہوتے ہیں, نمبر لینے کے لیے بھی لائن لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خدمت لے رہے نا, خدمت انسان لے رہے نہیں لے رہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے, جیسے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے آگے اندور میں, جلد کے ڈاکٹر ہیں. میں بھی چاہتا ہوں, پہلے گیا تھا ایک دو دفعہ, اور مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے بھائی جلد کی کوئی بیماری, تو میں کہتا ہوں وہیں چلے جاؤ. سب کو میں وہیں بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو بھیجا, جلد کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بہت پرانے. یہ نہیں سمجھا ہم 20-25 سال سے تو میں ان کو جانتا ہوں. ان کے برابر میں, ان کے مقابلے میں جلد کے 3-4 ڈاکٹر اور آ کر بیٹھے ہیں. اسی چیز کے ڈاکٹر جس کے وہ ڈاکٹر ہیں, بیٹھے آ کر. وہ برابر والے ڈاکٹر خالی بیٹھے رہتے ہیں. اور جن ڈاکٹروں کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ان کا حال کیا ہے؟ ان ڈاکٹر ارشد نام ہے ان کا. ان کا حال یہ ہے کہ 3:45 بجے نمبر تقسیم ہوتے ہیں, 3:45 بجے نمبر تقسیم ہوں گے, 60 نمبر ملیں گے, اور 60 نمبر لینے, 3:45 نمبر لینے کے لیے جانا پڑے گا 3 بجے, کیونکہ پہلے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آتے ہیں 6 بجے. اب اگر ہم دیر سے پہنچے
60 آدمی ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تو ہمیں نمبر آج کا نہیں ملے گا. اب نمبر لے کر واپس آؤ, پھر دوبارہ جا کے لائن میں لوگوں ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے. اور یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا. بھائی کوئی پاگل ہے کہ نمبر لے رہے ہیں, لوگوں کو شفا ملتی ہوگی جبھی تو لوگ ان کے پاس اتنے سارے آتے ہیں. لائنیں لگتی ہیں نمبر لینے کے لیے, لائنیں لگتی ہیں نمبر لینے کے لیے, تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جبھی تو آ رہے ہیں لوگ. تو یہ جو بڑا کام ہوتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, یہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں. یہ نکارہ اور نکمے لوگوں سے نہیں لیتے جن کو امی کو پانی پلاتے ہیں مشکل ہوتی ہے, گھر کے کام کرتے ہیں مشکل ہوتی ہے. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنیں, اور سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو کیا پہنچے, نقصان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیر الناس من ینفع الناس. پڑھو. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, تکلیف پریشانی فائدہ پہنچتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بڑے اچھے انسان بنے, لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے, تو پھر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام, جو گندے گندے کام بتا رہا ہوں, ان کاموں کو آپ کبھی نہیں کریے. کبھی آپ جو کام میں نے آپ کو بتایا, اور اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہتے, پھر آپ یہ گندے گندے کام کریے گا. تو بتائیں آپ, ہماری باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ اچھے انسان بننے کے لیے اچھے کاموں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ, بولے سارے. اور برے انسان سے بچنے کے لیے ساری بری عادت اپنے اندر سے کیا کرنی ہے ہم نے